میں نے احتیاطاً ایک کام تمہارے لیے تجویز کیا تھا۔ صدر مملکت سے میں نے تمہارے لیے ریڈ کارڈ کی سفارش کی تھی، وہ ہچکچا رہے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ شاید اس کام کی وجہ سے ان کی ہچکچاہٹ دور ہو جائے، لیکن اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اس کام کی ضرورت نہیں رہی۔ بہرحال تم بے فکر ہو، ریڈ کارڈ میری ذمہ داری رہی۔ ایک ہفتے بعد صدر صاحب یقیناً اتنے خوش ہوں گے کہ میں ان سے دستخط کرا لوں گا، ڈیوڈ نے جواب دیا۔ یہ تم آخر بار بار ایک ہفتے کی بات کیوں کر رہے ہو؟ عمران نے کہا، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ اسپیشل ٹاپ سیکرٹ ہے۔ بس یوں سمجھو کہ ایک ہفتے بعد نہ صرف میری بلکہ پورے اسرائیل کی دیرینہ حسرت پوری ہو جائے گی۔ بہرحال اب مجھے فون نہ کرنا، اب ایک ہفتے تک میں بے حد مصروف رہوں گا، ڈیوڈ نے گول مول سا جواب دیا اور رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ مجھے معلوم کرنا ہی پڑے گا کہ اس ایک ہفتے میں کیا ہونے والا ہے۔ ویسے اس نواب مشرف مرزا کا بننا اب ضروری ہو گیا ہے، ورنہ یہ ڈیوڈ سے بات کرے گا۔ عمران نے کوٹ کی ایک خفیہ جیب سے ایک چھوٹا سا پستول نکالتے ہوئے کہا، ارے ارے یہ غضب نہ کرنا، یہ وی آئی پی شخصیت ہے، سر سلطان نے جلدی سے چیختے ہوئے کہا۔ وی آئی پی کی تو مجھے پرواہ نہیں ہوتی۔ بہرحال ٹھیک ہے، ابھی یہ اقدام غلط ہے، پہلے معلوم تو ہو کہ ایک ہفتے میں اسرائیل کیا کرنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے میرے خدشات غلط ہو۔ ویسے اب ڈیوڈ ایک ہفتے تک نہیں مل سکے گا۔ اوکے آئیے اب نکل چلیں، عمران نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا اور پستول واپس جیب میں ڈال کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سر سلطان کا متوحش چہرہ بڑی مشکل سے نارمل ہوا اور پھر وہ سر جھٹکتے ہوئے عمران کے پیچھے چل پڑے۔ راہداری سے گزر کر وہ برآمدے میں پہنچے تو وہاں دو برین گنوں سے مسلح غیر ملکی موجود تھے۔ عمران ان کی طرف توجہ دیے بغیر اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ جب تک نواب اور اس کی بیٹی کے متعلق انہیں معلوم ہوگا وہ کوٹھی سے باہر جا چکے ہوں گے، اسی لیے انہوں نے کسی قسم کی احتیاطی ہدایات انہیں دینے کی ضرورت ہی نہ سمجھی۔ سر سلطان کے کار میں بیٹھتے ہی عمران نے کار سٹارٹ کی اور اسے موڑ کر بیرونی پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے پھاٹک تک پہنچنے سے پہلے ہی نہ جانے کہاں بیٹھے ہوئے آپریٹر نے میکینزم کے تحت پھاٹک کھول دیا اور عمران کی کار تیزی سے باہر نکلی اور دائیں طرف مڑ گئی۔ اب بتاؤ کیا چکر چلایا ہے تم نے؟ سر سلطان نے کہا۔ مختصر بتا دیتا ہوں، وہ بھی اس لیے کہ میرے ذہن میں خدشات کے سائے رینگ رہے ہیں۔ نواب مشرف مرزا کے اسرائیلی حکام سے گہرے تعلقات ہیں، خاص طور پر وہاں کی انتہائی طاقتور تنظیم GP5 کے چیف کرنل ڈیوڈ سے، جس سے میرا کئی بار براہ راست ٹکراؤ ہو چکا ہے۔ وہ ہیکل سلیمانی والے کیس تو آپ کو یاد ہوگا، کرنل بالڈون سے مقابلہ ہوا تھا۔ نواب مشرف مرزا ریڈ کارڈ بنوانا چاہتا ہے۔ ریڈ کارڈ جاری ہونے کا مطلب ہے کہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے یہودی اور تمام یہودی تنظیموں کے لیے وہ وی آئی پی شخصیت بن جائے گا، اس کی جائیداد اور ذات کا تحفظ ان کا فرض بن جائے گا۔ اسی لیے میرا خیال ہے کہ نواب مشرف مرزا نے بہرحال ان کے سامنے اور اسرائیل میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کیا ہوگا، ورنہ یہودی کسی مسلمان کو مار کر بھی ریڈ کارڈ جاری نہیں کرتے۔ لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ نواب مشرف مرزا کوئی ایجنٹ ہے۔ میرا خیال ہے کہ ڈیوڈ شاید حفظ متقدم کے طور پر انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا رہتا ہے، یہ کرنا چاہتا ہوگا۔ بہرحال مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ لیکن ڈیوڈ نے خط میں نواب مشرف مرزا کے ذمے یہ کام لگایا ہے کہ یہاں کے ایٹمی ریسرچ مرکز کے کسی سائنسدان کے بارے میں تفصیلات جمع رکھے، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا کہ اس نے پروگرام بدل دیا۔ اب ایک ہفتے کے اندر اسرائیل کسی ایسے مشن کو مکمل کر رہا ہے جو ہے پاکیزگی کے خلاف ہو یا نہ ہو، لیکن ڈیوڈ کا یہ فکرہ کہ ایک ہفتے بعد اسرائیل کا صدر اتنا خوش ہوگا کہ وہ اس سے ریڈ کارڈ پر آسانی سے دستخط کرا لے گا، اور پھر یہ کہ ایک ہفتے بعد ڈیوڈ کی ذاتی اور پورے اسرائیل کی دیرینہ حسرت پوری ہو جائے گی، بس انہی فکروں نے میرے ذہن میں کھٹک پیدا کر دی ہے۔ عمران نے کار چلاتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، اس کا مطلب ہے کہ نواب مشرف مرزا سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ سر رحمان کی وجہ سے اس کا تعارف یہاں کے انتہائی اعلیٰ ترین طبقے سے ہو گیا ہے۔ یہ ناممکن بھی نہیں ہے کہ دراصل یہ یہودی ایجنٹ ہی ہو، سر سلطان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں کوشش کروں گا کہ ممبر سے اس کی نگرانی کراؤں، لیکن اگر واقعی اس ایک ہفتے میں اسرائیل میں کوئی سازش پاکیزگی کے خلاف پروان چڑھ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ مجھے فوری طور پر اس سازش کو کچلنے کے لیے اسرائیل جانا پڑے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر آپ خود اس کا خیال رکھیں گے۔ ڈیڈی کو کسی طرح بریف کر دیں کہ میرا نام درمیان میں نہ آئے تو وہ خود ہی ساری چیکنگ کر لیں گے، عمران نے جواب دیا، اور سر سلطان نے سر ہلا دیا۔ میں آپ کو کوٹھی پر ڈراپ کر دیتا ہوں، عمران نے ایک چوک پر پہنچ کر کار کو دائیں ہاتھ پر ٹرن کرتے ہوئے کہا۔ ہاں آج تعطیل ہے، اسی لیے میں کوٹھی پر ہی جاؤں گا۔ ویسے تم کیسے معلوم کرو گے کہ وہاں اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے؟ سر سلطان نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ ایک آئیڈیا ہے میرے ذہن میں، کوشش تو بہرحال کرتا ہوں، ناکام بنا تو ہو سکتا ہے کہ میں اکیلا خود وہاں چلا جاؤں۔ بہرحال دیکھیے، عمران نے کہا، اور پھر کار میں خاموشی چھا گئی۔ عمران نے سر سلطان کو ان کی کوٹھی کے گیٹ پر ڈراپ کیا اور پھر تیزی سے کار آگے بڑھاتا ہوا وہ دانش منزل کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سنتے ہی کرسی پر بیٹھے ہوئے کرنل ڈیوڈ نے چونک کر سر اٹھایا۔ او کرنل فرانک، آپ آؤ، کرنل ڈیوڈ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ بیٹھو، میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ میں نے سوچا ملتا چلوں، کرنل فرانک نے مسکراتے ہوئے کہا اور میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بہت شکریہ، کیا چلے گا؟ کرنل ڈیوڈ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تکلف رہنے دو، کسی چیز کی خواہش نہیں ہے، اب تو صرف ایک ہی خواہش ہے، دیکھو
کب پوری ہوتی ہے؟ کرنل فرانک نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے ریڈ آرمی کا چیف ہو اور اس کی خواہش پوری نہ ہو، مجھے تو بتاؤ کوئی لونڈیا پسند آ گئی ہے تو یقین کرو کہ رات کو تمہارے قدموں میں پڑی ہوگی۔ کرنل ڈیوڈ نے ہنستے ہوئے کہا، ارے لونڈیا کو گولی مارو، تم کہاں بات لے گئے ہو، میں تو ریڈ ٹارگٹ مشن کی بات کر رہا تھا۔ کرنل فرانک نے ہنستے ہوئے جواب دیا، او اچھا، لیکن تمہاری کیا خواہش ہوگی مجھ سے پوچھو، میرے لیے ایک ایک لمحہ کاٹنا مشکل ہو رہا ہے، میرا تو دل چاہتا ہے کہ صرف پاکیزہ کا ایک مرکز ہی تباہ نہ ہو، پورا پاکیزہ ہی تباہ ہو جائے، لیکن یہ سیاسی لوگ نہ جانے کیوں ڈرتے رہتے ہیں، میرا بس چلے تو پاکیزہ کے ایک ایک آدمی کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر دوں۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا، ویسے ایک بات ہے، کاش اس عمران کو پتہ چل جائے کہ یہ تباہی ہماری طرف سے ہوئی ہے، وہ لازماً پاگلوں کی طرح انتقام لینے یہاں دوڑا آئے گا اور میں اس کے جسم کا ایک ایک ریشہ اپنے ہاتھوں سے توڑنا چاہتا ہوں۔ کرنل فرانک نے کہا، ہو سکتا ہے اسے پتہ چل جائے، یہ تو بات کی بات ہے، بس یہ دعا کرو کہ ریڈ ٹارگٹ مشن مکمل ہونے سے پہلے اسے پتہ نہ چلے، ورنہ وہ شیطان کی روح نہ جانے کیا کر ڈالے۔ کرنل ڈیوڈ نے بے اختیار جرجری لیتے ہوئے کہا، کیا بات کر رہے ہو، اس مشن کا سوائے چند آدمیوں کے اور کسی کو بھی علم نہیں ہے، اور مشن مکمل ہونے میں باقی دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، اس کی بات چھوڑو، ویسے کرنل ڈیوڈ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں کوئی مشن بنا کر پاکیزہ جائیں اور وہاں جا کر عمران کا عبرتناک حشر کریں؟ کرنل فرانک نے کہا، یہی تو مسئلہ ہے، ہماری تنظیموں کی ساخت ہی ایسی ہے کہ ہم اسرائیل سے باہر جا ہی نہیں سکتے۔ بہرحال میں نے اسرائیل میں داخلے کے تمام مراکز کی احتیاطاً نگرانی شروع کرا دی ہے، اسی لیے میرا مذاق نہ اڑاؤ تو میں دل کی بات تمہیں بتاؤں کہ میرے دل میں ہر وقت یہی خطرہ رہتا ہے کہ کسی بھی وقت عمران اپنی ٹیم کے ساتھ اچانک یہاں ٹپک پڑے گا۔ اس ریڈ ٹارگٹ مشن سے پہلے کرنل ڈیوڈ نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، تمہارے تو اعصاب پر عمران سوار ہو گیا ہے، کسی اور کو نہ بتانا ورنہ ہو سکتا ہے کہ ریٹائرڈ کر دی جاؤ۔ ویسے تمہارا وہم دور کرنے کے لیے بتا دوں کہ صدر مملکت کو پہنچنے والی ایک رپورٹ میری نظروں سے گزری ہے، یہ رپورٹ ہماری فورن سیکرٹ کی ایشیائی سیل کی طرف سے تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکیزہ میں عمران تفریح کرتا پھر رہا ہے۔ اس رپورٹ میں خاص طور پر عمران کی مصروفیات کی تفصیل درج تھی۔ کرنل فرانک نے کہا، او اس کا مطلب ہے کہ جو خدشہ میرے دل میں ہے وہی صدر مملکت کے دل میں بھی ہے، اسی لیے انہوں نے خاص طور پر عمران کی مصروفیات چیک کرائی ہوں گی، ورنہ وہ اب اتنا اہم آدمی نہیں ہے کہ اس کی مصروفیات کی تفصیلات صدر صاحب کو پیش کی جائیں۔ کرنل ڈیوڈ نے چونک کر جواب دیا، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو۔ کرنل فرانک نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ کرنل ڈیوڈ کوئی بات کرتا، میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یس، کرنل ڈیوڈ نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا، پریزیڈنٹ ہاؤس سے آپ کے لیے کال ہے جناب۔ دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا، اوکے بات کراؤ۔ کرنل ڈیوڈ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہیلو اسپیشل سیکرٹری اسپیکنگ۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری آواز سنائی دی، یس کرنل ڈیوڈ آف GP5 اسپیکنگ۔ کرنل ڈیوڈ نے لہجے کو اور زیادہ باوقار بناتے ہوئے کہا، کرنل ڈیوڈ، پریزیڈنٹ ہاؤس کے اسپیشل سیل کو اطلاع ملی ہے کہ آپ نے پاکیزہ کال کی ہے تھرو ایکٹیمین سیٹلائٹ۔ دوسری طرف سے بولنے والے نے قدرے کرخت لہجے میں کہا، اور کرنل ڈیوڈ اس کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑا، اور یس میرے پرسنل فرینڈ نواب مشرف مرزا پاکیزہ گئے ہوئے ہیں، میں نے ان سے بات کی تھی اور انہوں نے بھی مجھ سے 2 بار بات کی ہے، لیکن یہ روٹین کال تھی۔ کرنل ڈیوڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ نے کال میں کسی موسٹ امپورٹنٹ لیٹر کی بات کی تھی جسے آپ نے فوری طور پر جلانے کے لیے کہا تھا، کیا آپ اس لیٹر کی وضاحت کریں گے؟ اٹ از مور سیریس میٹر ناؤ اڈیز۔ اسپیشل سیکرٹری کے لہجے میں آہستہ آہستہ کرختگی بڑھتی جا رہی تھی، آپ کا لہجہ توہین آمیز ہے مسٹر سیکرٹری، کیا آپ مجھ پر غداری کا الزام لگانا چاہتے ہیں؟ مجھ پر؟ کرنل ڈیوڈ پر؟ کرنل ڈیوڈ یکلہت غصے سے پھٹ پڑا، آپ کے ذہن میں غداری کی بات کیوں آئی ہے؟ اوکے، مجھے صدر مملکت کو فوری رپورٹ کرنی پڑ گئی ہے، آپ اس فون پر موجود رہیں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ نان سینس، پاگل ہو گیا ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے ریسیور کریڈل پر پٹکتے ہوئے کہا، لیکن اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ کیا چکر ہے کرنل ڈیوڈ، معاملہ سیریس لگتا ہے؟ کرنل فرانک نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ہاک سیریس لگتا ہے، تم بھی تو جانتے ہو نواب مشرف مرزا کو، صدر صاحب بھی جانتے ہیں، کینیڈین مشن 1130 کے سلسلے میں ہم نے اس سے خاص کام بھی لیا تھا، یہ اسپیشل سیکرٹری ہاں مجھ سے جلتا ہے، اس نے ایک نجی معاملے کو اہمیت دے دی ہے۔ کرنل ڈیوڈ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور کرنل فرانک نے بھی سر ہلا دیا۔ اوکے میں چلتا ہوں، گڈ بائے۔ کرنل فرانک اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا، ملاقات کا شکریہ، کرنل ڈیوڈ نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، اور کرنل فرانک تیز تیز قدم اٹھاتا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ بھی حادثت ہے۔ کرنل فرانک کے جاتے ہی کرنل ڈیوڈ نے ہنکار بھرتے ہوئے کہا، اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی، اور کرنل ڈیوڈ نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل ڈیوڈ نے جان بوجھ کر لہجے کو باوقار بناتے ہوئے کہا، پریزیڈنٹ ہاؤس سے کال ہے جناب آپ کے لیے۔ دوسری طرف سے اس کے ہیڈ کوارٹر ایکسچینج آپریٹر کی آواز سنائی دی، ٹھیک ہے بات کراؤ۔ کرنل ڈیوڈ نے جھٹکے دار لہجے میں جواب دیا، ہیلو میں اسپیشل سیکرٹری آف پریزیڈنٹ بول رہا ہوں۔ اسی سیکرٹری کی آواز دوبارہ سنائی دی، یس فرمائیے آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں آپ؟ کرنل ڈیوڈ نے گہرے طنزیہ لہجے میں کہا، پریزیڈنٹ صاحب سے بات کیجیے۔ دوسری طرف سے خشک لہجے میں کہا گیا، ہیلو۔ دوسرے لمحے اسرائیل کے صدر مملکت کی انتہائی باوقار آواز سنائی دی، یس سر، میں کرنل ڈیوڈ بول رہا ہوں سر۔
کرنل ڈیوڈ کا لہجہ صدر کی آواز سنتے ہی بھیک مانگنے والوں جیسا ہو گیا تھا۔ یہ کال کا کیا مسئلہ ہے کرنل؟ اسپیشل سیکرٹری نے ابھی مجھے اطلاع دی ہے۔ آج کل کے حالات آپ جانتے ہیں، ہم اپنے سائے سے بھی چوکنا ہے، صدر صاحب نے نرم لہجے میں کہا۔ سر، آپ نواب مشرف مرزا سے واقف ہیں؟ کینیڈین 1130 مشن میں ہم نے ان سے خاص کام بھی لیا تھا، جن کے ریڈ کارڈ کے بارے میں نے آپ سے درخواست کی تھی۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ اوہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن ان کا پاکیزہ سے کیا تعلق ہے؟ صدر نے چونک کر پوچھا۔ سر، وہ بین الاقوامی شخصیت ہے، مجھے بھی اب معلوم ہوا ہے کہ ان کی پاکیزہ میں بھی جاگیر ہے۔ وہ آج کل اپنی اکلوتی بیٹی کے رشتے کے لیے پاکیزہ گئے ہوئے ہیں۔ سر، یہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے سر، جب ریڈ ٹارگٹ سے متعلق ابھی کوئی بات سامنے نہیں آئی تھی، لیکن سر آپ کو یاد ہوگا کہ 2 ہفتے پہلے خصوصی میٹنگ میں فورن سیل کی ایک رپورٹ میں پاکیزہ کے ایٹمی ریسرچ سینٹر کی تباہی کی بات ڈسکس ہوئی تھی۔ تو جناب، میں نے سوچا کہ اگر اس سلسلے میں نواب مشرف مرزا کو استعمال کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ نواب ایک روز پہلے پاکیزہ جا چکا تھا، چنانچہ میں نے اس کی بیٹی کو ایک کام سا ہاتھ دیا، جس میں میں نے صرف اتنا لکھا تھا کہ ایٹمی ریسرچ سینٹر کی کسی اہم سائنسدان کے بارے میں تفصیلات اگر وہ جمع کر سکے تو ریڈ کارڈ والا کام ہو سکتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ وہ ضرور ایسا کرے گا۔ اس طرح اس سائنسدان کے روپ میں ہمارا کوئی آدمی اس اہم مرکز کے اندر داخل ہو کر اسے تباہ کر سکتا ہے۔ لیکن پھر جیسے ہی ریڈ ٹارگٹ کمیشن سامنے آیا، میں نے ایکریمین سیٹلائٹ کے ذریعے پاکیزہ کال کی کہ وہ اب یہ کام نہ کرے۔ تب پتہ چلا کہ اس کی بیٹی نے اسے ہاتھ دیا ہی نہیں، چنانچہ میں نے اسے ہدایت کی کہ وہ اس سے ہاتھ لے کر اسے جلا دے، ریڈ کارڈ بن جائے گا۔ بس سر، اتنی سی بات ہے۔ ویسے میں نے اس ہاتھ میں نہ اپنا نام لکھا تھا، نہ نواب مشرف مرزا کا، اور نہ پاکیزہ کا لفظ لکھا تھا۔ پھر جناب اس کی کال بھی آ گئی کہ اس نے ہاتھ جلا دیا ہے۔ یہ ہے جناب ساری بات۔ جناب، میں ہیکل سلیمانی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں بولا۔ کرنل ڈیوڈ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ آپ کا سابقہ ریکارڈ بے داغ ہے کرنل ڈیوڈ، اسی لیے میں آپ کی بات پر یقین کر رہا ہوں، لیکن آپ کو اس قسم کا کام کرنا نہیں چاہیے۔ اور جبکہ یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ نواب مشرف مرزا کا تعلق پاکیزہ سے ہے، تو اب نہ صرف اسے یہ کہ ریڈ کارڈ تو بہرحال جاری ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اب مجھے اس کی نگرانی کی بھی ہدایات دینی پڑیں گی۔ ویسے موجودہ حالات میں آپ کا یہ قدم ہمارے ریڈ ٹارگٹ منصوبے کے خلاف بھی جا سکتا ہے۔ اب مجھے نئے سرے سے فورن سیل کو ہدایات دینی ہوں گی کہ وہ پاکیزہ میں نواب مشرف مرزا اور پاکیزہ سیکرٹ سروس کے درمیان کسی رابطے کے ہونے یا نہ ہونے کی فوری رپورٹ کرے۔ بہرحال آپ آئندہ محتاط رہیں، اور ساتھ یہ بھی کہ اب احتیاطاً آپ اسرائیل میں داخل ہونے والوں کی کڑی نگرانی شروع کرا دیں۔ میں اس منصوبے کی تکمیل تک یہاں کسی مشکوک آدمی کا سایہ بھی برداشت نہیں کرنا چاہتا، صدر مملکت نے کہا۔ وہ جناب، میں نے GP5 کو پہلے ہی الرٹ کر دیا ہے، اب مزید سخت آرڈر دے دیتا ہوں۔ کرنل ڈیوڈ نے جواب دیا۔ اوکے، میں ریڈ آرمی کو بھی آرڈر دے دیتا ہوں، وہ بھی اپنے طور پر نگرانی شروع کرا دے، صدر مملکت نے کہا۔ اور پھر رابطہ ختم ہو گیا تو کرنل ڈیوڈ نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا اور جیب سے ٹشو نکال کر چہرے پر پسینے کے قطرے پونچھنے لگا۔ ہاں، اس نواب کو کال کر بیٹھا، یہ تو مصیبت کھڑی ہو گئی تھی۔ بہرحال بلا ٹلی، کرنل ڈیوڈ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر ریسیور اٹھا کر اس نے انتہائی سخت نگرانی کے احکامات جاری کرنے شروع کر دیے۔ ہدایات دے کر اس نے ریسیور رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ صدر صاحب تو مجھ سے بھی زیادہ عمران سے خائف ہیں، کاش یہ نواب ان دنوں پاکیزہ نہ جاتا، اگر کہیں اس کا کوئی رابطہ اس شیطان عمران سے نکل آیا تو پھر میرا کورٹ مارشل یقینی ہو جائے گا۔ کرنل ڈیوڈ دروازے کی طرف جاتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہا تھا، اس کے ہونٹ بنچے ہوئے تھے۔ عمران جیسے ہی دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا، کرسی پر بیٹھا ہوا بلیک زیرو احتراماً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آج بڑے دنوں بعد دانش منزل کیسے یاد آ گئی عمران صاحب، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یار، اب کیا کیا جائے، ساری دانش بلکہ اس کی منزل پر تمہارا اکلوتا قبضہ ہے، اسی لیے جب دانش سے کھوپڑی حالی ہو جاتی ہے تو مجبوراً تمہاری خدمت میں حاضری دینی پڑتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرا تو خیال ہے کہ جب آپ یہاں آئے ہیں تو دانش ساتھ آتی ہے، ورنہ آپ کی عدم موجودگی میں تو یہ بیچاری حالی منزل ہی رہ جاتی ہے۔ ویسے آج آپ بڑے مخصوص لباس میں ہیں، کوئی خاص پروگرام ہے؟ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خاص پروگرام سے بڑی مشکل سے یہ لباس بچا کر لایا ہوں، ورنہ آج شاید ننگا ہی سڑکوں پر دوڑنا پڑتا، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو زور سے ہنس پڑا۔ کیا ہوا؟ کیا کوئی خاص بات ہو گئی تھی؟ بلیک زیرو نے پوری طرح دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ ڈیڈی کو خودکشی سے بچانے کے لیے ایک محترمہ بیبی ٹوسکی سے واسطہ پڑ گیا تھا، خدا کی پناہ اس بیبی نے تو مجھے تگنی کا ناچ نچا دیا تھا، پھر مجبوراً مجھے اسے کاکروچ ڈانس سکھانا پڑا تب ڈیڈی خودکشی سے بچ سکے، عمران نے گول مول سا جواب دیا۔ بیبی ٹوسکی، کاکروچ ڈانس اور سار رحمان کی خودکشی، میں سمجھا نہیں۔ بلیک زیرو کے لہجے میں حیرت تھی۔ سمجھ جاتے تو دانش منزل پر قبضہ کر کے کیوں بیٹھے رہتے، پھر تفصیل بتاؤں گا، فی الحال تم میری ریڈ ڈائری لے کر آؤ اور ذرا تگڑی قسم کی بلیک کافی بھی بنا لینا، لیکن بلیک کافی ہو، بلیک زیرو نہ ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ریڈ ڈائری، لیکن وہ تو شاید اسرائیل سے متعلق ہے۔ بلیک زیرو ریڈ ڈائری کا نام سن کر باقی سب کچھ بھول گیا تھا۔ شاید نہیں، حقیقت میں ایسے ہی ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں پڑے پڑے سب بور ہو رہے ہیں، کیوں نہ ایک ہفتہ تعطیلات منا آئیں اسرائیل میں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کچھ چھپا رہے ہیں؟ بلیک زیرو سنجیدہ ہو گیا۔ پہلے ڈائری تو لے کر آؤ، میرے خیال میں یہاں عورت جراثیم کش دوا کا مجھے خصوصی چھڑکاؤ کرانا پڑے گا، نہ جانے یہاں اکیلے رہتے رہتے تم میں عورتوں والے جراثیم کیوں سرایت کر جاتے ہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اور
بلیک زیرو بغیر کوئی جواب دیے اٹھ کر ملحقہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ریڈ ڈائری کی طلبی کی وجہ سے اس کے دماغ میں ہاتھ سے تگڑے قسم کے کیڑے بلبلانے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک پتلی سی سرخ جلد والی ڈائری لا کر عمران کے سامنے رکھ دی۔ آپ اسے دیکھیں، میں کافی بنا کر لاتا ہوں، بلیک زیرو نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور واپس مڑ گیا۔ عمران نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا اور پھر ڈائری کھول کر اس کے صفحے پلٹنے لگا۔ ڈائری میں کچھ نام اور ان کے سامنے ٹیلی فون نمبر اور پتے درج تھے، کہیں کہیں طویل عبارتیں بھی تھیں۔ عمران خاموش بیٹھا صفحے پلٹتا رہا۔ اس کی نظریں کہیں چند لمحوں کے لیے رک جاتی، پھر وہ صفحے پلٹنا شروع کر دیتا۔ یہ لیجئے۔ اسی لمحے بلیک زیرو کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ اس نے بلیک کافی کا کپ عمران کے سامنے رکھ دیا تھا۔ ارے اتنی جلدی، کمال ہے، اسے دانش منزل کی بجائے دانش ہوٹل کہنا چاہیے۔ بہرحال شکریہ، عمران نے چونک کر مسکراتے ہوئے کہا، پھر کپ اٹھا کر اس کی چسکیاں لینی شروع کر دی، لیکن اس کی نظریں مسلسل ڈائری کے صفحات پر جمی ہوئی تھی۔ بلیک زیرو اب اپنی کرسی پر خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ کافی دیر تک ورگردانی کے بعد عمران نے ایک طویل سانس لے کر ڈائری بند کر کے ایک طرف رکھ دی اور پھر کپ اٹھا کر مسلسل چسکیاں لینے لگا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ دانش کہیں سے کرایہ پر حاصل کی جائے۔ عمران نے کپ ایک طرف رکھتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے کچھ بتا دیں، شاید میری کند عقل کام آ جائے۔ بلیک زیرو نے بڑے سنجیدہ مگر طنزیہ لہجے میں کہا اور عمران بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ واقعی اب عورت جراثیم کچھ سپرے ضروری ہو گیا ہے، میرے خیال میں اب صرف ایک آنچ کی کسر رہ گئی ہے تمہارے عورت بننے میں، وہی روٹنے والا انداز، وہی طنزیہ باتیں، عمران نے ہنستے ہوئے کہا اور بلیک زیرو نہ چاہنے کے باوجود بھی بے اختیار ہنسنے پر مجبور ہو گیا۔ آخر آپ مجھ سے ہر بات کیوں چھپاتے ہیں؟ بلیک زیرو نے کہا۔ چھپانے کی کوئی بات نہیں طاہر، بہرحال تم سن لو، عمران نے کہا اور پھر اس نے نواب مشرف مرزا کے گھر جانے سے لے کر واپس آنے تک کے تمام واقعات مختصر طور پر بتا دیے اور اپنے خدشات بھی۔ اب میں سمجھ گیا، آپ چاہتے ہیں کہ معلوم کیا جائے کہ وہ کرنل ڈیوڈ ایک ہفتے میں کون سے مشن پر کام کر رہا ہے؟ بلیک زیرو نے سنجیدہ لہجے میں کہا، شکر ہے تم سمجھ کے، اب بھی نہ سمجھتے تو میں کیا بگاڑ لیتا تمہارا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ براہ راست کرنل ڈیوڈ سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ نواب مشرف مرزا کے لہجے میں بات کر کے بلیک زیرو نے کہا، وہ دانش منزل کا مکین نہیں ہے، اسی لیے اس کی کھوپڑی میں بہرحال دانش کے کچھ نہ کچھ خلیات موجود ہیں۔ تمہارا مطلب ہے جسے وہ اسپیشل ٹاپ سیکرٹ کہہ رہا ہے، وہ فون پر اس کی تفصیل بتا دے گا؟ بہت خوب، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو بلیک زیرو نے واقعی شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اسے خود احساس ہو گیا تھا کہ اس کی تجویز خاصی احمقانہ ہے۔ چند لمحے آپریشن روم میں خاموشی طاری رہی، پھر اچانک بلیک زیرو چونک پڑا۔ عمران صاحب، ایک بار آپ نے بتایا تھا کہ ایکریمیا کے محکمہ دفاع میں آپ کا کلاس فیلو جوناتھن اسرائیلی محکمہ دفاع میں ڈیپوٹیشن پر گیا ہوا ہے، اگر وہ وہاں ہے تو کیا وہ بتا نہیں سکے گا؟ بلیک زیرو نے کہا، ارے وہ مارا، اب ہوئی نہ بات، جوناتھن والی بات تو اب میرے ذہن میں نہیں آئی تھی، وہ واقعی وہی ہے، اسی سے معلوم کیا جا سکتا ہے، عمران نے چونکتے ہوئے کہا اور پھر جلدی سے ٹیلی فون اپنی طرف کھسکایا اور ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ کیا آپ براہ راست اسرائیل فون کر رہے ہیں؟ بلیک زیرو نے حیران ہو کر پوچھا۔ نہیں، ایکریمیا اس کی بیوی کو فون کر رہا ہوں، وہ محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً انتہائی اعلیٰ درجے کا ران مرید ہے، اسی لیے اس کی بیوی کو اس کی مصروفیات کی رتی رتی بھر خبر رہتی ہے، اور اگر نہ بھی ہوتی تو اس سے اس کا فون نمبر تو معلوم ہو جائے گا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ ہیلو، مسز جوناتھن سے بات کرائیے، عمران نے رابطہ قائم ہوتے ہی کہا۔ میں مسز جوناتھن ہی بات کر رہی ہوں، کون صاحب بول رہے ہیں؟ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز ابھری۔ ارے بھابی جولین، آپ ابھی تک مسز جوناتھن ہی ہیں، کمال ہے، آپ کو تو مستقل مزاجی اور صبر و تحمل کا عالمی ایوارڈ ملنا چاہیے، عمران نے بڑے شوخ لہجے میں کہا۔ او کہیں تم عمران تو نہیں ہو؟ دوسری طرف سے بولنے والی نے چونک کر پوچھا۔ اچھا، یعنی اب تک یادداشت بھی قائم ہے، کمال ہے، حد ہے، ہاں مدر ٹریسا کو عالمی ایوارڈ دے دیا گیا، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ او شیطان، تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ تم نے تو پچھلی بار وعدہ کیا تھا کہ مل کر جاؤ گے، پھر تم خاموشی سے واپس چلے گئے، اس بار دوسری طرف سے بولنے والی نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ بھابی، دراصل آپ سے ملنے کے بعد کس کافر کا دل چاہتا ہے واپس جانے کو؟ وہ تو بس ذوق جوناتھن ہے جو آپ کو چھوڑ کر اطمینان سے تل ابیب میں پڑا ہے، عمران نے جواب دیا، اور جولین اس طرح بری طرح کھلکھلا کر ہنس پڑی کہ آپریشن روم اس کی مترنم ہنسی سے گونج اٹھا۔ وہ نوکری کر رہا ہے، تمہاری طرح شہزادہ نہیں ہے کہ اسے ہر چیز مفت ملتی رہے، جولین نے ہنستے ہوئے کہا۔ نوکری، مجھے معلوم ہے وہ کیسی نوکری کر رہا ہے، میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں، بس خوش قسمت ہے کہ اسے آپ جیسی سیدھی سادی اور بھولی بھالی بیوی مل گئی ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بکواس مت کرو، مجھے سب معلوم ہے، ویسے پچھلے 3 دنوں سے اس نے فون نہیں کیا، 3 دن پہلے کہہ رہا تھا کہ وہ اب ایک ہفتے کے لیے انتہائی مصروف رہے گا، جولین نے جواب دیا، لیکن عمران نے اس کے لہجے میں تشویش کا چھپا ہوا عنصر محسوس کر لیا تھا اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی اور آپ نے آنکھیں بند کر کے اس کی بات پر یقین کر لیا۔ واہ، اسے کہتے ہیں عقل مندی، یعنی جانتے بوجھتے بھی کچھ نہ جاننا، عمران نے بات گھماتے ہوئے کہا۔ دیکھو عمران، تم کم از کم مجھے چکر نہیں دے سکتے، تم جانتے تو ہو میری عادت کو، جب تک
میں اس کی بات کی پوری تصدیق دوسرے ذرائع سے نہ کر لوں میں اعتبار نہیں کرتی، اسی لیے تم ان باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ آج فون کیسے کیا ہے؟ جولین نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے اطلاع ملی تھی کہ جوناتھن آج کل تیلو بیب کی ایک ویٹرس کے ساتھ چھٹیاں منا رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید بھابی جولین نے اس سے فراغت حاصل کر لی ہو تو میں امیدواروں میں نام درج کرا دوں۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، آخر تمہیں بکواس کرنے کے لیے میں ہی ملی ہوں، تمہارے اپنے ملک میں کوئی لڑکی نہیں ہے؟ جولین نے غصیلے لہجے میں کہا، لیکن صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کا غصہ مصنوعی ہے۔ میرے ملک میں لڑکیاں تو بہت ہیں لیکن بھابی جولین جیسی ایک بھی نہیں ہے، اب بتائیے میں کیا کروں؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، بھابی بھی کہتے ہو اور بری نظریں بھی رکھتے ہو، پورے شیطان ہو۔ جولین نے ہنستے ہوئے کہا، بری نظریں کمال ہے، میری نظریں بری کیسے ہو سکتی ہیں؟ میں نے تو آنکھوں پر نیکی کے کانٹیکٹ لینس لگوا رکھے ہیں، ویسے جب تک آپ مسز جوناتھن ہیں تو یقیناً بھابی بھی ہیں، لیکن پھر عمران نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑ دیا، منہ دو رکھو، میں ہمیشہ مسز جوناتھن ہی رہوں گی، اور ہاں یہ ویٹرس والی بات تمہیں کس نے بتائی ہے؟ جولین نے کہا، چھوڑیں، جب آپ کو اعتبار ہے تو میں کیوں آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاؤں؟ عمران نے بھی برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، دیکھو عمران، تم میری عادت کو جانتے ہو، میں ابھی جہاز پر بیٹھ کر تیل عبید پہنچ جاؤں گی، اور اگر تمہاری بات غلط نکلی تو پھر تم جانتے ہو کہ کیا ہوگا، میں وہاں سے سیدھی پاکیشیا آؤں گی اور جتنا میرا کرایہ خرچ ہوگا اتنے جوتے ماروں گی۔ جولین نے کہا، اب آپ اتنی بھی تعلیم یافتہ نہیں ہیں، کیا ہوا جو آپ کے پاس انجینئرنگ کی ماسٹر ڈگری ہے لیکن اتنی گنتی آپ کو یاد ہی نہیں رہ سکتی؟ ویسے بھابی، آپ نے جو تصدیق کرائی تھی تو کیا پتہ چلا تھا کہ اس ایک ہفتے میں جوناتھن کی کیا مصروفیات ہیں؟ عمران بات کرتے کرتے اپنے اصل مطلب پر آ گیا، مجھے اس کے ایک ساتھی نے بتایا تھا کہ آج کل وہ ویسٹرن کارمن کے ایک سائنسدان ڈاکٹر لارنس کے ساتھ ایک خفیہ پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے۔ ایک ہفتے کا کام ایسا ہے جس دوران اسے ایک مخصوص عمارت سے باہر نہیں آنے دیا جائے گا، نہ کسی سے مل سکے گا اور نہ کسی کو فون کر سکے گا۔ صرف وہ ہی نہیں، اس پروجیکٹ پر کام کرنے والا ہر آدمی، یہ پروجیکٹ صدر اسرائیل کی خصوصی ہدایات پر مکمل کیا جا رہا ہے۔ ارے ہاں عمران، اب مجھے یاد آیا کہ اس نے بتایا تھا کہ یہ پروجیکٹ پاکیشیا کے خلاف ہے، کوئی ریس ہے جن سے پاکیشیا کا کوئی یہاں مرکز تباہ کیا جائے گا۔ اس وقت تو مجھے خیال نہیں آیا تھا، اور اب مجھے یاد آ گیا ہے کہ تم بھی تو پاکیشیا میں رہتے ہو۔ جولین نے بات کرتے کرتے چونک کر کہا، اس نے پاکیشیا نہیں کوئی اور ملک کہا ہوگا، کیونکہ پاکیشیا تو انتہائی پسماندہ ملک ہے، اس میں تو کوئی ایسا اہم مرکز نہیں جسے اسرائیل جیسا دور دراز کا ملک تباہ کرنے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کرے۔ شاید آپ بھول رہی ہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، نہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس نے پاکیشیا کا ہی نام لیا تھا۔ بہرحال تم اس چکر کو چھوڑو، یہ تو ملکوں کی آپس کی باتیں ہیں۔ ویسے مجھے سچ سچ بتاؤ کہ کیا تمہاری اطلاع درست ہے؟ جولین نے کہا، ارے بھابی، میں تو آپ سے مذاق کر رہا تھا، ورنہ بیچارے جوناتھن میں اتنا دم ہم کہاں کہ وہ کسی ویٹرس کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ عمران نے فوراً ہی جواب دیا، او آئندہ ایسا مذاق نہ کیا کرو، ورنہ میں ابھی سارے کام چھوڑ کر تیل عبید پہنچ جاتی۔ اچھا آپ بتاؤ کہ کیسے فون کیا تھا؟ جولین نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، بس میں بیٹھا اپنے دوستوں کا البم دیکھ رہا تھا کہ جوناتھن اور آپ کی تصویریں سامنے آ گئی، میں نے سوچا کہ شاید جوناتھن تیل عبید سے واپس آ گیا ہو، اسی لیے چلو گپ شپ ہی کر لیں۔ عمران نے بات گول کرتے ہوئے کہا، بس ایک ہفتے کے بعد، اس پروجیکٹ کے بعد وہ واپس آ جائے گا۔ جولین نے جواب دیا، ویسے یہ پروجیکٹ مکمل کہاں ہو رہا ہے؟ کسی لیبارٹری میں ہو رہا ہوگا۔ عمران نے کہا، یہ تو مجھے نہیں معلوم، ظاہر ہے ایسا ہی ہوگا۔ تم اپنی سناؤ، تم نے شادی کی ہے یا ابھی تک کنوارے ہی پھر رہے ہو؟ جولین نے کہا، فی الحال تو امید پر زندہ ہوں، دیکھیں بھابی جولین کب حالی جولین کہلاتی ہیں۔ اچھا خدا حافظ، عمران نے کہا اور پھر جلدی سے ریسیور رکھ دیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔